علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان، یہ ہے ایم اے کے نیوز۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور اسلامی تاریخ۔ لیکچر نمبر ہے 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آل محمد پر، اور سلام ہو صحابہ کرام جنہوں نے اپنی سب کچھ ختم کیا اس دین کے لیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، آخری وقت تک کھڑے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین مکمل فرما دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت تمام کر دی، وردیت لکم اسلام دینہ، اور دین اسلام پہ اللہ راضی ہو گئے۔ قرآن مکمل، حق صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا، آخری نبی، اعمال مکمل۔ قادیانی اس آیت کو نہیں مانتے، اس لیے مسلمان نہیں ہیں۔ فرقے بننے کی وجہ یہ ہے، ایک تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں۔ اگر جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو بھی مانگنے میں شریک کر لیتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات ہے، اسلام کو مکمل تسلیم کرنے والے اور تاریخ اسلام کو اسلام ماننے والے اصل لوگ ہیں۔ تو مسلمان جو تقسیم ہوئے وہ اسلام اور اسلامی تاریخ پہ بھی تقسیم ہوئے۔ اسلام تو مکمل ہے، دین مکمل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر اس کے بعد خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباس، یہ دور آئے۔ آج جو بحث ہو رہی ہے، جو فرقے بنے ہیں، اس دور میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر جو اللہ کے احکامات ہیں ہم نے ان پہ چلنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے۔ جو یہ کرے گا وہ قبر میں جواب دے سکے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، وہ سارے کے سارے سوالوں کے جواب دے لے گا۔ وہاں قبر کے اندر ہم سے اسلام کی تاریخ نہیں پوچھی جائے گی، بلکہ ہم سے ہمارے اعمال پوچھے جائیں گے کہ بھئی آپ اللہ کو آپ نے رب تسلیم کیا یا نہیں کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نبی مانا یا نہیں مانا، اور آپ کا دین کیا ہے، دین اسلام پہ آپ قائم ہیں۔ جو ان کا جواب دے دے گا وہ کامیاب ہے، جو ان کا جواب نہیں دے سکے گا وہ ناکام ہو جائے گا، قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے تیاری تو قبر کی ہے، حشر کی ہے اور آخرت کی ہے، تیاری اسلامی تاریخ کی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بڑے سوچ لینا چاہیے کہ مسلمان جو ہے وہ پوری زندگی اس کوشش میں رہتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے، کیونکہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، حضور کے طریقوں پہ چلیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ناراض کب ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے احکامات کو توڑیں گے۔ جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، تو جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کو ناراض کریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں مشکلات ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ آج مسلمانوں کو جو مشکلات آ رہی ہیں وہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ مسلمان جس طرح چلنا چاہیے اس طرح نہیں چل رہے۔ اس لیے سارے دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ایک پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو آپس میں محبت نصیب فرمائے، اور یہ فرقے جو ہیں ان کی وجہ سے دلوں میں ہماری نفرت نہ آئے۔ بھئی جس کا جو فرقہ ہے اس پہ رہے، مگر اصل میں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے منع فرمایا ہے فرقے بنانے سے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو، اہل بیت کو، احادیث کو مضبوطی سے تھام لو، یہ ہے اللہ کی رسی، اور بٹ نہ جاؤ، آپس میں تفریق پیدا کرو، بلکہ آپس میں محبت کرو اور ایک ہو جاؤ، اخوت، آپس میں بھائی چارہ قائم کرو۔ اور محبت اسی وقت ہوگی جب کہ ہم اسلامی تاریخ پہ بات نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ جب ہم
اسلامی تاریخ پہ بات کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف یا کسی بھی خلاف ہم بات کریں گے. صحابہ نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تک ساتھ دیا. اور آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں آئیں اور ایک حضرت عمر کی صاحبزادیاں آپ کے گھر میں تھیں، اور اس کے علاوہ حضور کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے گھر میں تھیں، اور ایک صاحبزادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی. تو اس کا مطلب وہ تو بڑے آپس میں محبت تھا، جوڑ تھا، اور ایک زبردست قربانی کا جذبہ تھا، تبھی تو دین اسلام پھیلا. تو یہ تو سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، سارے صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. تو ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں تمام صحابہ کی عزت کرنی چاہیے. تمام صحابہ سوائے ان صحابہ کے جنہوں نے کہ دین اسلام کو چھوڑا، یعنی کہ انہوں نے اپنی راستہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا. اور جن صحابہ نے آخری وقت تک دین اسلام کو نہیں چھوڑا وہ سب صحیح صحابہ ہیں. تو ہم نے تو سب سے محبت کرنی ہے اور درود شریف پڑھتے رہنا. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہمیں کامیابی عطا فرمائیں دنیا آخرت کی.